2013 کے انتخابات سے پہلے ہی اسد عباس جو پولیٹیکل سیکرٹری ہیں مجلس وحدت مسلمین کے، انہوں نے اپنے رابطے تحریک انصاف کے اندر قائم کرنے شروع کیے، جو 2014 سے پہلے پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی شمار ہوتی تھی۔ تحریک انصاف جو پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی شمار ہوتی تھی، یہ دونوں پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹیاں جو تھیں، ان کا جو اصل امتحان آیا وہ شروع ہوا 2022 کے بعد جب رجیم چینج ہوا۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان میں شیعہ مکتب فکر کی ایک نمائندہ تنظیم ہے۔ 2 اگست 2009 میں اس کا قیام عمل میں آیا، اور اس وقت اس کا قیام عمل میں آیا جب پاکستان میں مکتب تشیع کے لوگوں پر حملے بہت زیادہ ہو رہے تھے، اور مکتب تشیع کی یہ جو قیادت ہے، جو بنیادی طور پر ISO امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، جو پاکستان میں مکتب تشیع کی سب سے پرانی اور سب سے متحرک تنظیم ہے، اس کے جو فاضلین تھے یا اس سے جو فارغ لوگ تھے، ان لوگوں نے مل کر اس جماعت کو دوام بخشا اور آگے لے کر آئے۔ آپ کو میں ایک بڑی عجیب سی بات بتاؤں کہ عموماً پاکستان میں سیاسی اور مذہبی جماعتیں بنتی ہیں، وہ اپنا طلبہ ونگ بناتی ہیں۔ پاکستان میں ISO وہ واحد تنظیم ہے کہ جس نے اپنے بڑے ونگ بنائے، یعنی مسلم لیگ نے MSF بنائی، پیپلز پارٹی نے PSF بنائی، جمعیت علماء اسلام نے جمعیت طلبہ اسلام بنائی، جماعت اسلامی نے اسلامی جمعیت طلبہ بنائی، تحریک انصاف نے انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن بنائی، لیکن ISO پاکستان کی وہ واحد تنظیم ہے کہ جس کے طلبہ نے اپنی بڑی قیادت جو ہے وہ بنائی۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ مفتی جعفر حسین صاحب جو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے پہلے سربراہ تھے، ان کو بھی متحرک کرنے میں اور سٹیج پر لانے میں اور ان سے پہلی پریس کانفرنس کرانے میں ISO کے لوگوں کا ایک بنیادی کردار تھا۔ علامہ عارف الحسینی صاحب کے مرڈر کے بعد تحریک نفاذ فقہ جعفریہ 2 دھڑوں میں بڑھ گئی۔ ایک دھڑے کی سربراہی علامہ حامد علی موسوی صاحب کر رہے تھے، جو گزشتہ کچھ عرصہ پہلے انتقال کر گئے ہیں، اور دوسرے دھڑے کی سربراہی علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب کے حصے میں آئی، اور تنظیم بھی 2 ناموں سے سامنے آئی۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، اس کی قیادت علامہ حامد علی موسوی صاحب کے ساتھ تھی، اور تحریک جعفریہ پاکستان کی سربراہی ساجد نقوی صاحب کر رہے تھے۔ لیکن پاکستان میں جو مکتب تشیع کے نوجوان ہیں، انہیں یہ گلہ اور شکوہ تھا کہ قیادت کا جو رول ہے وہ زیادہ متحرک نہیں ہے، اور قیادت ہر وقت اویلیبل بھی نہیں ہوتی۔ اب اس سینیریو کے اندر 2002 میں ایک بڑا ایشو بھی ہوا تھا، جس میں ساجد نقوی صاحب پر بہت زیادہ الزامات بھی لگائے تھے، اور پاکستان ٹائمز نامی ایک میگزین تھا جس نے ساجد نقوی صاحب کی ذاتی زندگی پر کچھ اعتراضات کیے تھے، اور ان پر کچھ کرپشن کے الزامات بھی لگائے گئے، جن کے بارے میں بعد میں کچھ زیادہ تفصیلات فراہم نہیں ہو سکیں، لیکن کوئی کوٹھی خریدنے کا معاملہ بھی تھا، کوئی شادیوں کا ایشو بھی تھا، تو اس طرح کے الزامات جو تھے وہ لگائے گئے، اور وہ تمام تفصیلات وہاں پر چھپیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی معلومات ملی ہیں کہ اسلام آباد کی جو G62 کی امام بارگاہ ہے، یہاں پر مکتب تشیع کے علماء کا ایک بہت بڑا اکٹھ ہوا، اور وہاں پر کچھ لوگوں نے علیحدگی کا پھر اعلان کر دیا، اور کچھ نوجوانوں نے پھر علمی کام سٹارٹ کر دیا، اور کچھ نوجوان بالکل لا تعلق سے ہو کے رہ گئے۔ لیکن 2009 میں انہی لا تعلق نوجوانوں کے کچھ گروپس دوبارہ سے بیدار ہوئے، ایکٹیو ہوئے، اور انہوں نے مجلس وحدت مسلمین کے نام سے ایک پلیٹ فارم قائم کیا، جو 2 اگست 2009 میں اس کا قیام عمل میں آیا۔ اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ انہوں نے جب جماعت کا سٹرکچر بنایا تو اس میں صدر کا، نائب صدر کا یا چیئرمین کا یا وائس چیئرمین کا کوئی عہدہ نہیں تھا۔ یہ جماعت شروع ہی جنرل سیکرٹری کے عہدے سے ہوتی تھی، اور ان کے پہلے جو سیکرٹری جنرل تھے وہ علامہ راجہ ناصر باز تھے، اور ان کے ساتھ ڈپٹی سیکرٹری جنرل علامہ امین شہیدی صاحب تھے، اور کچھ عرصے بعد علامہ امین شہیدی صاحب نے بھی ان سے اجازت چاہی، اور خصوصاً جب 2014 کے دھرنے ہوئے تو اس وقت وہ اس جماعت سے عملاً لا تعلق ہو گئے۔ اور یہ جو 2 عہدے اوپر نہیں رکھے تھے انہوں نے، صدر کے اور نائب صدر کے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ چاہ رہے تھے کہ علامہ حامد موسی صاحب یا علامہ ساجد نقوی صاحب وہ جب چاہیں ان دونوں میں سے آپس میں اتفاق کر کے وہ آئیں اور ہماری قیادت کریں، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ 2 عہدے نہیں رکھے تھے۔ لیکن گزشتہ برس یعنی 2023 میں
انہوں نے باقاعدہ جماعت کا جو سٹرکچر ہے اس کو بالکل تحریک انصاف کے سٹرکچر پر قائم کر دیا ہے۔ جماعت کے چیئرمین اب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، اور جو وائس چیئرمین ہیں وہ اقبال رضوی صاحب ہیں، اور جنرل سیکرٹری جو ہیں وہ ناصر شیرازی صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ اسد عباس صاحب ان کے پولیٹیکل سیکرٹری ہیں جو بڑے متحرک رول پلے کر رہے ہیں، اور 2012-13 سے ہی وہ تحریک انصاف کے ساتھ ان کی بڑی جرت ہے، اور جتنے بھی ایگریمنٹ، جلسے جلوسوں میں شرکت کرنا اور باقی معاملات اس میں وہ ایکٹیو ہیں۔ 2013 کے انتخابات میں 50 کے قریب حلقوں سے مجلس وحدت مسلمین نے اپنے نمائندے کھڑے کیے، اور اس وقت ہزارہ کمیونٹی سے، یعنی جو بلوچستان ہے وہاں پر کوئٹہ میں ہزارہ کمیونٹی سے انہوں نے ایک سیٹ نکالی۔ اس وقت گلگت بلتستان میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ مجلس وحدت مسلمین کے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی تحریک انصاف کی اس میں وہ حکومت کے اتحادی رہے ہیں، میثم عباس صاحب۔ تو اس بار انہوں نے کرم ایجنسی کے حلقہ NA 37 سے ایک سیٹ بھی جیتی ہے، اور اس الیکشن میں تقریباً 11 لوگ انہوں نے کھڑے کیے تھے، اور یہ 11 جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی تحریک انصاف کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے کیے گئے۔ 2013 کے انتخابات سے پہلے ہی اسد عباس جو پولیٹیکل سیکرٹری ہیں مجلس وحدت مسلمین کے، انہوں نے اپنے رابطے تحریک انصاف کے اندر قائم کرنے شروع کیے، کیونکہ تحریک انصاف بھی پاکستان میں ایک تیسری قوت کے طور پر پاکستان میں سامنے آ رہی تھی، اور مجلس وحدت مسلمین مکتب تشیع کے اندر تیسری قوت کے طور پر ہمارے سامنے آ رہی تھی۔ تو اس تیسری قوت نے تیسری قوت کے ساتھ اپنا جو الائنس ہے وہ اس وقت بنانا شروع کیا، تو لوگوں کو ابھی لگ رہا ہے کہ شاید ابھی کوئی ان کے ساتھ جو پیار محبت کی پینگیں ہیں وہ بڑھنا شروع ہوئی ہیں، لیکن یہ بہت پرانا ہے، اور خود کیا کہتے ہیں کوئی 14-15 سال ہو چکے ہیں مجلس وحدت مسلمین کو، تو اس میں جو زیادہ عرصہ ان کا الائنس رہا وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہی رہا ہے۔ اور پھر یہاں تک ہی نہیں، 2014 کے جب دھرنے ہو رہے تھے تو ان دھرنوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف اور علامہ طاہر القادری صاحب یہاں پر آ رہے تھے، تو اس وقت بھی جو تیسری قوت تھی وہ مجلس وحدت مسلمین ہی تھی، وہ یہاں پر اسلام آباد میں دھرنے دے رہی تھی، اور اس وقت چودھری نثار علی خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں کہا کہ یہاں پر کچھ لوگ مسلح ہیں، اور وہ مجلس وحدت مسلمین کے کارکنوں کی طرف ہی انہوں نے اس وقت اشارہ کیا تھا، اور پھر کہا کہ کچھ چھاپے بھی مارے گئے، اس طرح کی بات چیت کی گئی تھی۔ اور مجلس وحدت المسلمین کے کئی جو کارکن ہیں مختلف واقعات میں ان پر بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، اور کئی واقعات ایسے ہیں کہ جس میں مکتب اہل سنت کے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، تو ان کی جو FIRs ہیں وہ بھی مجلس وحدت المسلمین کے جو رہنما ہیں ان کے اوپر ڈالی گئی ہیں۔ تو یہ جو تحریک انصاف کے ساتھ ان کا رومانس ہے یہ اصل میں 2011-12 کے بعد شروع ہو گیا تھا، جب خود مجلس وحدت المسلمین کی عمر 2-3 سال تھی، تو یہ بہت پرانا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ لیکن یہاں سے جب رجیم چینج ہوا تو آزمائش کا ایک سفر شروع ہوا تحریک انصاف کے لیے بھی اور مجلس وحدت المسلمین کے لیے بھی۔ لیکن مجلس وحدت المسلمین جو 2014 سے پہلے پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی شمار ہوتی تھی، تحریک انصاف جو پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی شمار ہوتی تھی، یہ دونوں پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹیاں جو تھیں ان کا جو اصل امتحان آیا وہ شروع ہوا 2022 کے بعد جب رجیم چینج ہوا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے عمران خان کے ساتھ کی بڑی وفا نبھائی، مجلس وحدت المسلمین ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا غلط ہے یہ ٹھیک ہے، ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری ساری پارٹی عمران خان کی ہے، اور عمران خان نے بھی کہا کہ ہماری پارٹی بھی آپ کی پارٹی ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ انتخابات سے کچھ دن پہلے راجہ ناصر عباس مسلسل کوششیں کر رہے تھے کہ ان کی ملاقات ہو عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں، تو ملاقات کی انہیں اجازت نہیں مل رہی تھی، پھر وکلاء کے توسط سے انہیں کورٹ سے اجازت ملی کہ آپ ان کی عمران خان سے ملاقات کروائیں، اور جب الیکشن سے پہلے ان کی ملاقات ہوئی تو راجہ ناصر عباس صاحب نے الیکشن سے پہلے جیل کے باہر کھڑے ہو کر کہا کہ وہ ہر صورت میں عمران خان کے ساتھ ہیں۔ ان پر بڑا پریشر بھی تھا، بڑا دباؤ بھی تھا، وہ تمام تر پریشر اور دباؤ کو انہوں نے خاطر میں نہیں لایا اور عمران خان کے ساتھ وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے۔ پنجاب اسمبلی کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ کاف کے لوگ تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہ رہے تھے، لیکن اس وقت ایک پرابلم یہ پیش آ گیا تھا کہ مسلم لیگ کاف کی جو جن کے نام پر رجسٹر ہے اور جن کی پارٹی ہے تو ان کا نقطہ نظر الگ تھا، اور
परवेज़ इलाही साहब उनका नुक्ता नज़र अलग था, तो वहाँ पर फिर वो चीज़ों को कबूल नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ पर मामला मुख्तलिफ इस वजह से है कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अंदर कोई दूसरा ग्रुप नहीं है और ना ही उनकी जो पार्टी है उसको तहरीक इंसाफ के हवाले से किसी किस्म के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या एतराज़ात हैं। तो बाज़ लोग ये जो सवाल कर रहे हैं कि क्या मुस्लिम लीग काफ वाला सीन बन सकता है, तो ऐसा मेरा ख्याल ये है कि कुछ नहीं होगा। और इसके साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आज़ाद अरकान किसी भी जमात में जा सकते हैं और वो जमात भले उसकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट के अंदर है या नहीं है, तो वहाँ पर भी वो जा सकते हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो साबिक सेक्रेटरी थे इलेक्शन कमीशन के कमर दिलशाद, उनका स्टेटमेंट तमाम मीडिया पर चल चुका है कि वो कोई भी जमात ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये नहीं कि सिर्फ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन तहरीक इंसाफ अगर थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को डीप करे तो वो किसी और पार्टी का भी इंतखाब कर सकती है। और अगर वो इंतखाब करती भी है तो तब भी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को जमात इस्लामी की तरह के कोई एतराज़ात या तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने जिस वालेहाना अंदाज़ में तहरीक इंसाफ के साथ उसके हर फैसले को कबूल करने का ऐलान किया है, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे उनके लिए। अब सवाल तो जो बुनियादी तौर पर पैदा होता है वो ये है कि क्या ये जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है और तहरीक इंसाफ है, इसका इत्तेहाद कितना अरसा कायम रहता है। तो मेरा ख़्याल ये है कि जिस तरह राजा नासिर अब्बास साहब बता चुके हैं या मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की क़यादत ही कर रही है, तो आपने देखा कि वो हुकूमत में हों या ना हों, अपोजिशन में हों या जैसे भी हों, वो उनके साथ खड़े होने का ऐलान कर चुके हैं। तो अब जब वो हर हवाले से उनके साथ मौजूद हैं, हर हवाले से खड़े हैं और तहरीक इंसाफ का जो बड़ा नुक्ता नज़र है, हम देखते हैं कि ग्लोबली भी और लोकली भी वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी उसी किस्म के नारे लगाती है और उसी किस्म का नुक्ता नज़र इख्तियार करती है। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.